جنہوں نے اس کو مصیبت سمجھ رکھا اللہ تیرا شکر ہے تو ہم بھی شیئر کر اللہ تیرا شکر ہے تاکہ جان اللہ کو پائے خیر سے اردو گھر کو آئے خیر سے اردو گھر کو آئے تب تو بات صحیح لوٹ کے ہے آدمی مصیبت کے وقت میں مصیبت سے چھٹکارے کے موقع پر لفظ خیر استعمال کیا کرتا ہے. میرا ایسا لگ رہا تھا کہ اچھا خاصی مصیبت سے تمہارے کتاب یا اللہ کی زندگی اس بوجھ کو پٹکا جائے گا کہاں جا کر یہ کہ ہمارے گھر آج کل میں کام ہونا تو اس لیے کیا خیر ہے تو آپ ہی بتائیے کہ کیا خیر ایک مطلب میں نے بتا دیا کہ خیر اس معنی پر بس خیر ہو گئی بس خیر ہو گئی ورنہ تو میرے سر کے اوپر اتنا بڑا پتھر گرا تھا جو باہر مار چلا جاتا تھا یار بس خیر ہی ہو گئی. اس طریقے سے مصیبت کہ موت سے بچنے کو باہر تعبیر کیا جایا کرتا ہے خیر تو لہٰذا کون سی مصیبت بھی تمہارے اوپر یہ کتاب مجھے بتا دو جس کی وجہ سے تم نے کہا تھا خیر بار شکر گزار ہیں بڑا احسان فرمائے آپ لوگوں نے کہ بڑی دلچسپی کے ساتھ رجسٹر کی بنیاد پر آپ لوگوں نے انصاف ہم ہوتے اور یہ بیچارہ جس کی کوئی چادر ہوتا میرے نیچے بچھی ہوئی ہوتی وہ ہو سکتا ہاں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بڑا رجسٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ سوچ کرتے کہ بڑا ظالم آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سن کے ہی نہیں دیتا بات میں حاضری بھرے پاس تو اس لیے آپ نے بھی سوچا بس عافیت اسی کے اندر ہے تو بس چپکے سے پہنچ لو عافیت کے ساتھ. ہاں یہاں تو میں دیکھتا تھا کبھی کبھی انتظار کرنا پڑتا تھا یا اللہ ہماری گراہک آ جائے دکان ہماری چل جائے تو ہم انتظار کرتے تھے آپ گراہک کرنا بڑے مبارک ہستیاں آپ لوگ تو اس لیے ہم بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہتے تھے. ایک آتا تھا بڑی تیزی سے کپڑا پٹکتا تھا ڈیسک کے اوپر نیچے اور کبھی ادھر کو ڈیسک کر رہا ہے کبھی ادھر کو باہر تحت کر رہا ہے بڑا احسان ہے اس کا میرے ساتھ کہتے ہیں مولانا سیدھا تو کری دو ورنہ کہ ایسا نہ ہو پیچھے کو رکا کے پڑھا دیں اس طریقے سے پورا سال گزرا ہے میرے ساتھ کبھی مائک چالو نہیں ہے کبھی کتاب کی عبارت پڑھنے والا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ. اور ویسے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ کتاب ختم ہونے پر ہمیں واقعتاً احساس بہت ہوتا ہے صحیح بتاؤ اس لیے ایک ہفتہ جو حضرات سے رابطہ تھا واسطہ تھا پڑتا تھا وہ یقیناً ختم ہو جایا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوا کرتی کتاب ختم کرانے ہمیں پڑھانے میں جتنی خوشی ہوا کرتی ہے پڑھانے میں جتنی خوشی ہوا کرتی ہے اتنی ہمیں یقیناً کتاب ختم کرانے میں خوشی نہیں ہوا کرتی اس دن ہمیں غم ہوا کرتا ہے. جیسے زندگی میں سے بہت سارا حصہ مجھ کام ہوتا ہے حقیقت بتا رہا ہوں مجھ دو رائے بتا چنانچہ آپ اسی بات دیکھیے کہ میں غیر حاضری اس لیے کم کرتا ہوں بیمار ہوں تندرست ہوں کچھ بھی حالات کچھ بھی ہوں لیکن سبق میں آ کر کے ایسا لگا کرتا ہے کہ الحمدللہ میری طبیعت زیادہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود دوا کھاؤ پیٹ میں ڈالو اور درگاہ میں پہنچ جاؤ اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس لیے اور بعض دنوں کے اندر کچھ زیادہ محنت پڑ جایا کرتی ہے. یہ جو آخری ایام آتے ہیں ڈیڑھی کتاب پڑھانے کے کتنے ڈیڑھی کتاب پڑھانے ایک تو اپنی پڑھانا ہے اور دوسری آدھا حصہ اور پڑھانا ہے. یہ جو آدھا حصہ اور پڑھانا پڑتا ہے یہ زمانہ بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے کیونکہ سارا وقت مدرسے کی نظر ہو جایا کرتا ہے. صبح کو ہم نکلتے ہیں کتاب اور شام کو گھر پہنچا کرتے ہیں تو اس لیے مغرب بعد پڑھانے کی ہمت نہیں ہوا اور اتنا کم سے کم پڑھانے کے لیے ایک تو مضبوط کھوپڑی چاہیے کیونکہ زبان بولنے سے بھی کھوپڑی تھکتی ہے زبان بولنے سے بھی کھوپڑی تھکا کرتی ہے. اور فجر بعد کبھی سونے کا مادی نہیں کسی قیمت کرتی اور فجر سے بہت پہلے ان دنوں کے اندر اٹھنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے. تو اس لیے میرے ساتھ بڑی مشکل سے کتاب ختم ہوا کرتی ہے. اس لیے کہا جائے گا تھا تمت میں رکھائی کہا جایا کرتا ہے کہ ہمیں کم سے کم اب راحت ملے گی. خیر بہرحال مولانا صاحب کتاب تو آپ کی ختم ہو گئی اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری زبان کچھ ذرا زیادہ چلا کرتی ہے اور بعض باتیں ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسی نکل جاتی ہو کہ جس کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہو جبکہ ہماری طرف سے بالکل بے معنی سی ہوا کرتی ہے. ہر بات کا میری ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو تو لہٰذا بے معنی سی بالکل باتیں ہوا کرتی ہیں لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو تو لہٰذا درسگاہ کی باتیں درسگاہ تک ہی محدود رہ جائیں تو زیادہ بات بہتر ہے. اس کو لپیٹ کر کے سینے میں لے جانے کی ضرورت ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں مولوی صاحب تو اسی یہاں کی باتیں آپ یہی چھوڑ دیجیے. کوشش تو کرتے ہیں ہم
کوشش تو ہم کرتے ہیں صاحب جا کر، کوشش تو ہم کرتے ہیں صاحب جا کر کے قصد عدم ایذا، کہیں کی کوشش کرتے ہیں قصد عدم ایذا کی، ہمارا ارادہ کا مضبوط ہوا کرتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن صورتحال کچھ بعض لوگ اس کو ایسی بنا دیا کرتے ہیں کہ جیسے قصد ایذا ہو، کہ مولانا نے یہ تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہہ دیا، مجھے ڈانٹ دیا، مجھے صاحب جا کر کے اور بہت ٹائٹ کر دیا، مجھے بڑا رسوا کر دیا، مجھے کھڑا کر دیا صاحب جا، تو لہٰذا بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن وہاں انجیکشن کبھی کبھی کی ضروری ہوا کرتا ہے، اینٹی بایوٹک کام نہیں کیا کرتی ہے، تو پھر انجیکشن ہی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت یقین تکلیف ہو جائے، لیکن قصد ایذا ہو ایسا نہیں، یقین مقام تو بہت بڑا ہے صاحب کہ آدمی ذہن میں ہر وقت یہ رکھے کہ میرے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، میرے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، قصد ایذا، قصد ایذا، قصد عدم ایذا، یعنی میرے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، آدمی کا یہ ارادہ پایا جانا چاہیے، یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن اگر اتنا نہ ہو سکے کم سے کم تو قصد ایذا تو نہ ہو، کیا نہ ہو، قصد ایذا تو نہ ہو، یعنی یہ ارادہ نہ ہو میں تکلیف پہنچاؤں، قصد ایذا تو حرام ہے بالکل اور جائز نہیں کسی قیمت پر بھی، تو لہٰذا آدمی کو قصد ایذا یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں پایا جانا چاہیے، ارادہ آدمی کا ہونا چاہیے قصد عدم ایذا، سمجھ گئے میری بات کوئی تھا، قصد عدم ایذا، تکلیف نہ ہو اس کو تکلیف نہ ہو، یہ آدمی کا ارادہ ہونا چاہیے ہر آدمی کا، لیکن بہرحال ایک تو بہت ہی غلط ہے قصد ایذا، دوسرا بہرحال بہت بڑھیا ہے قصد عدم ایذا، بہت ہائی فائی درجہ ہے، آدمی کوشش ہوتے ہیں، لیکن بہرحال لیکن ایک درمیان درجہ ہے وہ ہے عدم قصد ایذا، عدم ارادہ نہیں تھا، تکلیف پہنچ گئی مجھے صاحب، اسی مرحلے کے اندر ہو جایا کرتی ہیں کچھ باتیں، عدم قصد ایذا، اسی کو تعبیر کرتے ہیں مناطق خطا بشرط شے، بشرط پہلا درجہ کون سا والا، اسی کو تعبیر کرتے ہیں بشرط شے، قصد ایذا غلط ہے نا، قصد عدم ایذا اس کو تعبیر کرتے ہیں، قصد عدم ایذا کو تعبیر کیا کرتے ہیں بشرط لاش، بشرط لاش، اور ایک ہوا کرتا ہے عدم قصد ایذا یعنی لا بشرط سے، یعنی لا بشرط سے، تو لہذا ایک بالکل حرام ہے کہ آدمی دوسرے کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کرے، یہ درجہ ہے بشرط شے والا غلط ہے، اور بشرط لا شے والا بہت اچھا درجہ ہے، اور لا بشرط شے والا درجہ، لا بشرط شے والا کہ نہ وہ ارادہ ہے نہ یہ ارادہ تھا، اس کے علاوہ ارادہ تھا، اس کا نام رکھا جایا کرتا ہے عدم قصد ایذا۔ ایسا ہوا کرتا ہے ایک آدمی چل رہا ہے صاحب یہاں پر کسی کو مارنے کا ارادہ، تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے، ٹھوکر لگی دوسرے پر گر گیا، کیا ہوا، اس نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا یا تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کیا، بس خالی ذہن تھا اور باہر ذہن میں یہی تھا کہ میں اپنا سیدھے نکل کر تو چلے جاؤں گا، لیکن یہ کیا معلوم تھا کہ نیچے ٹاٹ پھٹا ہوا تھا، اس میں جو انگوٹھا اٹکا ہے اس کے نتیجے میں گر گیا، اس بیچارے کو تکلیف پہنچ گئی، تو لہٰذا مولوی صاحب بالقصد تو آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو تکلیف ہو گئی ہے تو اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی آپ سفر کر پتہ نہیں کہاں جائیں گے سر، اللہ نے ماشاء اللہ آپ حضرات کو ایک موقع دیا تھا اور یہاں بیٹھ کر کے آپ لوگوں نے بہت دنوں تک فائدہ اٹھایا، آپ یہاں کے مدرسے کی خیر خواہی کریں گے، جہاں جائیں گے ذکر خیر کریں گے، آپ اچھائیوں کے ساتھ یاد کریں گے، ورنہ مولوی صاحب ایک طبقہ وہ ہے کہ گالیاں دیا کرتا ہے کہ مدرسے والوں نے ہمارے 8 سال برباد کر کے رکھ دیے، یہ آدمی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے، جس ہانڈی میں پایا اس ہانڈی میں انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا، یہ غلط ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو دین کا راستہ بتایا جا رہا تھا، دین کا راستہ بتایا جا رہا تھا آدمی کو، اب جیسے بہت سارے انبیاء کرام کے ساتھ غلط سلوک کیا ان کی قوموں نے، حالانکہ غلط تھی ان کی تعلیمات غلط نہیں تھی، لیکن انہوں نے سمجھ غلط کیا تھا، لہٰذا ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ آدمی دنیا کے نفع عاجل کو زیادہ اچھا سمجھا کرتا ہے نفع عاجل کے مقابلے میں، آدمی نقد فائدے کو اصل فائدہ قرار دیا کرتا ہے، ادھار فائدے کو یہ سمجھا کرتا ہے کہ یہ فائدہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر آدمی کو اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اپنی جیب کی چیز کے اوپر یقین ہوا کرتا ہے، میں جا رہا ہوں بازار، کہاں جا رہا ہوں، موزہ خریدنے جا رہا ہوں، ایسے اس نے کہا بالکل
کتنا یقین ہوا کرتا ہے تھا نماز کو جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو جنت بنانے جا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے بنا لیجیے جنت جا رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں اتنا یقین نہیں ہوا کرتا نماز کے ذریعے سے جنت تعبیر ہوا کرتی ہے جتنا کہ اپنی جیب کے پیسے کو پر یقین کر کے ہم اور سفر شروع کر دیں تو اس لیے جبکہ ہماری جیب کے اندر میں کچھ پتہ نہیں کو ہمارے پاس باقی رہے یا باقی نہ رہتا جا لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ختم ہو طے ہے ختم ہونا ہے لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا وہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے اور ہم اس کے چکر میں زیادہ پڑ رہا کرتے ہیں کہ جو کہ ہمیں نہیں کرنا بقدر ضرورت کرنا چاہیے بقدر دنیا کی ضرورت کے بقدر ہونا چاہیے لیکن جیسے وہی لوگ مثال کیا کرتے ہیں کشتی دنیا میں چلانے کے لیے الٹا ضرورت ہے آدمی کو بہرحال پیسے لیکن پیسے جو ہونا چاہیے وہ آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آدمی کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے جیسے کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی اگر کشتی میں آ گیا تو کشتی کی خیر نہیں کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو خیر نہیں کسی قیمت پر گھر کے لیے یقیناً تکمیل کا ذریعہ ہے اس کا بیت الخلا لیکن بیت الخلا ہی کو اصل سمجھ لیا آدمی جا کر کے تو لہٰذا یہ آدمی کی غلط فہمی ہے تو لہٰذا بیت الخلا ضرورت کی چیز ہے بقدر ضرورت وہاں بیٹھا جایا کرتا ہے لہٰذا وہاں جا کر کوئی آدمی کہیں کہ لائٹ طرح گھٹا میں لگاتا ہوں ڈنڈیا لگاتا ہوں لیٹ کرتا ہوں کوئی آدمی اس انداز میں مبتلا نہیں ہوا کرتا لیکن اسی طریقے سے دنیا کے اندر آدمی آیا ہے ساتھ دنیا کی نعمتوں پر بھائی اتنا ہی تکیہ اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ جتنے آدمی کی زندگی ہے عمل دنیا میں قدر وقائی کا فیہا وعمل الآخرت بقدر بقائی کا فیہا دنیا کے لیے جدوجہد اور محنت کی ہونی چاہیے اتنا یہاں رہنا جتنا یہاں رہنا وعمل الآخرت بقدر بقائی کا فیہا اور آخرت کی تیاری کی ہونی چاہیے جتنا وہاں رہنا ہے جتنا وہاں رہنا ہے تو بالکل یہ تیاری ہونی چاہیے تقابل وہ ہونا چاہیے جیسے ہائی کورٹ میں آدمی جا رہا ہو تو کتنی تیاری کے ساتھ جایا کرتا ہے تو جہاں کا رہنے والا ہے وہاں کتنی تیاری کیا کرتا ہے یہاں کی تیاری زیادہ ہوتی ہے شادی کرنا ہے بچوں کے لیے مکان ہونا چاہیے دکان ہونا چاہیے کاروبار ہونا چاہیے پوری صبح سے لے کے شام تک کی جدوجہد یہاں کے لیے ہوا کرتی ہے تو اسی طریقے سے لیکن ہائی کورٹ کے لیے اگر جانا ہے تو وہی لے لے کر تھوڑی سی ضرورت کی چیزیں کھانا پینا کپڑا لتا بستر موٹے موٹے ایک آدمی کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے لے کر کوئی چلتے چلتے بالکل جو گھر کا اور ہائی کورٹ میں جانے کا فرق ہے صاحب وہی اس دنیا کا اور اس دنیا کا فرق ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا فرق ہے لہٰذا ہماری جیسے دنیا کے لیے جدوجہد ہوا کرتی ہے گھر والی اتنی اس والے گھر ہونا چاہیے وہ آخری گھر ہمارا اور ابدی گھر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تو اس لیے وہاں کے لیے جدوجہد کوشش کرو صاحب بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور المیت کی بات ہے کہ ہم وہاں کی تیاری سے بالکل خالی جو باقی ملک سے جاتا ہے دوسرے ملک میں تھا تو بہت احتیاط کے ساتھ کہ یہ کرنسی میرے کام دے گی وہاں پہ کرنسی جس کے پاس ہوگی وہ ٹھیک ہوگی اور جس کے پاس کرنسی نہیں ہوگی اس ملک کی وہ سمجھ لو کہ بالکل بیکار کچھ نہیں ملے گا تماشا دیکھ داخ کر کے چلا آئے گا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ صاحب سنترے بہت اچھے نکلے لا دے رہے سیب بہت اچھی دکان لگی وہ لے رہے کرنسی نہ ڈالا آدمی نے دیکھا کہ ماشاء اللہ کہ بہت اچھا قسم کا کپڑا ہے بہت اچھی قسم کی جیکٹ ہے یہ لاؤ یہ لیتے نہیں دینا کیوں جیب میں ڈالا جیب میں کچھ نہیں تھا اسی طریقے جب آخرت کے بازار کے اندر ہم جائیں گے اور اعمال کی کرنسی وہاں پہ نہیں ہوگی تو آپ کو مجھے سوائے تماشے پر کچھ نہیں ہوگا اس لیے وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہے وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہیں تو اعمال صالحہ کے لیے حساب آدمی کو جدوجہد کرنا چاہیے آپ جس ماحول سے آئیں ہو سکتا ہے مدرسوں میں اسی ماحول میں چلے جائیں نتیجے کے اعتبار سے جو کمزوریاں ہمارے اندر تھیں جن کا احساس و ادراک کے ہمیں نہیں ہوا کرتا ہے وہی کمزوریاں ہم لے کر کے مدرسوں میں جائیں گے اور ہمارے ذریعے سے ان کمزوریوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملے گا اس لیے آدمی کو اپنی اصلاح کی جدوجہد کرنا چاہیے اصلاح کے لیے یا تو خانقاہ میں کچھ نہ کچھ وقت لگانا چاہیے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے تاکہ کم سے کم اپنی کمزوریوں کا احساس ہو بیماری کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہوا کرتا ہے کہ بیمار کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بیمار ہوں بیماری کا سب سے خطرناک مرحلہ ہوا کرتا ہے کہ جب کہ بیمار کو یہ احساس ہو کہ میں بیمار نہیں ہوتا جا کر کے آپ دیکھیے کتنے لوگوں کو کینسر ہو جایا کرتا ہے اور انہیں بہت دنوں تک پتہ نہیں چلا کرتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے تو پھر بھیان شکل اختیار کر جایا کرتا ہے اسے نہیں احساس ہوتا یہ بیماری کا خطرناک مرحلہ ہوا کرتا ہے
تو لہٰذا اس بیماری میں آدمی یقیناً ہلاک ہو جایا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس نہ ہو اور ہم اس کے علاج کی تدبیر بھی نہ اختیار کریں، یہ ہماری بڑی کمزوری کی بات ہے. تو جس آدمی کو آپ اچھا پیر سمجھتے ہو، آپ آسمان پہ اڑتا ہوا نہ دیکھیں کسی قیمت پر، آسمان پہ اڑتا ہوا نہ دیکھیں کسی آدمی کو کے ساتھ یہ پیر کہلائے گا. پانی پہ آپ چلتا ہوا دیکھیں، ایسا پیر نہیں ہوا کرتا ہے. جیسے کہ ایک بات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بزرگ گزری ہیں اور کتاب جاتا ہے. حضرت حسن بصری کو دیکھا تو وہ نماز پڑھنے مسلح کو پڑھتا ہے، مسلح کو پانی میں بچھا کر کے نماز پڑھنے کا، اور کوئی ہوا میں اڑ رہا تھا جا کر کے. تو لہٰذا حضرت رابعہ بصریہ نے یا حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصریہ کو یہ حکم کہا تھا جا کر کے کہ اگر بر آب روی مگر سے باشی، اگر 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 بر آب روی، اگر بر آب روی خسے باشی، اگر بر آب روی اگر بر آب روی خسے باشی، وہ اگر بر ہوا پری بر ہوا پری بر ہوا مگر سے باشی، اور دست کیا دل بدست آر تا کسے باشی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں تھا؟ یعنی ایک صاحب ان میں سے ایک صاحب نے دیکھا، ایک صاحب کو نام مجھے یاد نہیں رہا کس نے کس کو کیا دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی پر مصلی بچھائے ہوئے، پانی پر مصلی بچھائے ہوئے اور اپنا نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے اپنا مصلی فضا میں پھینکا اور فضا پھینکنے کے بعد نیت باندھی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. تو لہٰذا کسی آدمی نے کہا تھا اگر پانی پہ اگر تم اپنا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہو چل رہے ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں تھا. خاص و خاص آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب دریا کے اندر بہاؤ آتا ہے سب تھوڑا کمال ہوا کرتا ہے. اور اگر آپ اس آدمی کو مصلی بچھا کر کے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو فضا کے اندر بہت قابل سمجھے جاؤ تھا یا کچھ نہیں تھا جا اگر بر ہوا پڑی مگر سے باشی، مکہ ساری کی ساری فضا کے اندر ٹہلتی رہتی ہے، کوئی کمال کی بات نہیں تھا. لیکن دل کی اصلاح کیجیے، آپ دل کی اصلاح کیجیے تھا جا تو ایسی صورت کے اندر تب سمجھا جائے گا کہ ہاں کسے باشی اب آدمی. تو آدمی بنتا ہے مول صاحب، آدمی بنتا ہے دل کا علاج کرنے سے، اور دل کا علاج جو ہوا کرتا ہے ڈاکٹروں کے یہاں نہیں ہوا کرتا، حکیموں کے نہیں ہوا کرتا. وہ حکیم الامت جیسا آدمی چاہیے تھا یا حکیم الامت کے جانشینوں کو آدمی چاہیے. تو ایسے آدمی چاہے جائیں گے تب آپ کے قلب کا اور دل کا علاج ہوگا، جب اب آپ کے قلب کا اور دل کا علاج ہوگا. تو اس لیے آدمی کو یا تو خانقاہ میں تھوڑا سا وقت لگانا چاہیے، کسی پیر سے اپنا جڑ جانا چاہیے تاکہ اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، اپنی غلطیوں کا ادراک ہو، اور پھر اس کے بعد آدمی انسان بن جاتا تھا. یہ انسانیت ساز فیکٹری ہوا کرتی ہے، انسانیت ساز فیکٹری ہوا کرتی ہے. تو جس آدمی کو بھی اپنے قریب میں دیکھو کہ ہم سے بہت بڑھیا ہے، اس کی نیکی کا شعرا ہے اور دنیا پرستی اس کے اندر نہیں پائی جائے کرتی، اتنا ضرور دیکھ لینا چاہتا ہے. دنیا پرست بھی نہیں ہو سکتا کسی قیمت پر، وہ دولت کمانے کے لیے ڈھنگ اختیار کیے ہوئے تھا. اس کے یہاں اگر زہد پایا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پائی جایا کرتی ہے، اصلاح خلق کا دائیا اس کے اندر پایا جایا کرتا ہے، بس سمجھ لو کہ یہ ہمارا دل بنانے کے قابل ہے. آپ مت دیکھو تھا ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا تھا، مت دیکھیں کسی قیمت پر بھی. بڑے بڑے اساتذہ کو ہم نے دیکھا، اپنے اساتذہ اپنے مرید سے اپنے شاگرد سے مرید ہو گیا تھا. ایسے لوگ بھی پائے جایا کرتے ہیں، ایسے لوگ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا جایا کرتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب سے مرید ہو گئے تھے، شاگرد کے استاد کا رشتہ تھا، الٹا تھا، یعنی اس الٹا تھا، جو شاگرد تھا وہ پیر تھا اور جو استاد تھا وہ مرید ہو گیا تھا. تو اس لیے اپنے بڑے کو چھوٹے کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے سب ہماری اصلاح اور آخرت کا کم سے کم ہمارا رہبر ہے، آخرت کا ہمارا رہبر ہے. یہ سوچ کر کے آدمی کو مل صاحب، آدمی کو یہ سوچ کر کے اور کسی نہ کسی بار صاحب بصیرت آدمی سے، صاحب بصیرت آدمی سے باہر، صاحب بصیرت آدمی سے باہر. اور اگر ایسا نہ موقع مل سکے میرے صاحب تو کم سے کم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت جماعت میں لگانا چاہیے، قائم لگانا چاہیے، جماعت میں وقت لگانا چاہیے. میرے صاحب اختلافات سے قطع نظر، اختلافات سے قطع نظر میں ایک جنرل بات کہنا چاہتا ہوں، کام سب جگہ ایک ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا آدمی کو اپنے جماعت میں وقت لگانا چاہیے. جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور قوم کے اندر جو بے راہ روی اور غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور دین سے دوری اور بے دین بیزاری پائی جایا کرتی ہے، آدمی کو احساس ہوا کرتا ہے کہ بہرحال یہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخرج ہوں گے، مجرم ہوں گے، اور یہ سب ہمارے خلاف دعوت آئے کریں گے. صاحب انہوں نے ہمیں کوئی راستہ نہیں بتایا، ہم کہاں چلتے ہیں، ہم تو اندھے تھے، ہمیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. تو اس وقت آپ سے مواخذہ ہوگا کہ تم تو بینا تھے، تمہاری تو آنکھیں تھی، تم دوسرے آدمی کو کم سے کم لے کے چل سکتے تھے. یہ احساس آدمی کو جماعت میں وقت لگانے کے بعد پیدا ہوا کرتا ہے. تبصرہ کرنا بہت آسان ہے جماعت کے اوپر، جماعت کے اوپر تبصرہ وہ کرے جس آدمی نے جماعت میں وقت لگایا ہوتا ہے.
تو اس کا تبصرہ معتبر سمجھا جائے گا. جس نے وقت نہیں لگایا ہے جماعت میں اور تبصرہ کرتا ہے مجھے کیا کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا آپ لگا کر کے دیکھیں گا. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کوئی اور کام نہ کرنا ہو یا اپنے ذاتی کام میں لگنا ہو تو اس صورت کے اندر پہلے آپ اس کام کو کریے گا, بعد میں آپ دوسرے کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو لہٰذا ایک سے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا کرتا ہے, کمزوریوں کا احساس ہوا کرتا ہے, اور دوسرے کے ذریعے سے آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا کرتا ہے کہ ہم کتنے ذمہ دار قسم کے آدمی تھے اور ہم نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کتنی بڑی کی ہے. تو لہٰذا فکر ہوگی قوم. آج ہمارے اندر نہ اپنی اصلاح کی فکر ہے جو خام ہوا کرتی ہے, نہ قوم کی اصلاح کی فکر ہے جو جماعت میں ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا ان اصلاحوں سے ہم غافل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلح سے لگ گیا تو ہم بہت بڑے کامیاب ہو گئے. یہ مسلح کام نہیں دے گا, اللہ کے یہاں دکھاتے رہیے گا, اللہ کے یہاں دکھاتے رہیے گا. تو لہٰذا یہ اللہ کے یہاں آپ کو مسلح کام نہیں دے گا تھا. جو اندر کی دولت ہے وہ کام دے گی, کاغذ تو باہر کا پریس والوں کا چھپا ہوا آپ کو ہوتا. تو لہٰذا اندر کو آپ کو دولت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت غفلت کا زمانہ ہے, بگاڑ کا زمانہ ہے. ہر طرف ماحول آپ کو غلط رخ پر لے کے جانے والا ہے, غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے. ہر لمحے آپ صحیح فکر سے آپ دور ہو رہے ہیں, صحیح عمل سے اور صحیح راستے سے اور ڈگر سے دور ہو رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اپنے کم سے کم اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. اس کا معاوضہ ہوگا, اس کا معاوضہ ہوگا. آپ سے نہ آپ نے اپنی اصلاح کی فکر کری اور نہ قوم کی آپ نے اصلاح کی فکر کی. اور جو کام آپ کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی اچھا کام ہے. تصریفات کرنا یہ بھی دینی دعوت ہے. آپ اس کا کام انجام دیں یہ بھی دینی دعوت ہے. اصلاحی مضامین لکھیں, رسالہ نکالیں یہ بھی دینی دعوت ہے. تو لہٰذا میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک دین کا کام ہے, یہ بھی ایک دین کا کام ہے. مضامین جو ہوتے ہیں وہ دین کا کام ہے. قوم کی اصلاح کی فکر یہ آدمی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دینا چاہیے. اور جب تک اس ماحول سے آپ جڑیں گے نہیں آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. آج سے میری تقریر آپ سوچیں کہ مولانا کی تقریر ہو گئی, مساقی ہو گئی, میں ذمہ داری سے بری ہو گیا, نہ قتل نہیں کر گیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت افسوس کی بات ہے میرے صاحب کہ ہم لوگ قوم کے لیے اچھا مٹیریل نہیں تیار کر پا رہے اور نہ ہم قوم کے لیے تیار ہو پا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لو. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك, نسألك موجبات رحمتك, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر, والغنیمة من كل بر, والسلامة من كل إثم, والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به. اے ارحم الراحمین, اور بھی بہت ساری کتابیں ختم ہو چکی ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان دعاؤں کو تو ہمارے قبول فرما لینا. یا اللہ جو تیرے سے مانگی جا رہی ہیں دعائیں ان میں تاثیر قبولیت کی پیدا فرما دینا. یا اللہ یہ تیری توفیق کی بات کہ تو نے یا اللہ ہم سے اپنے نبی کی احادیث کو پڑھوا لیا. یا اللہ تم نے اپنے حبیب کی حدیثوں کو سننے کی توفیق اور اسباب مہیا فرما دیے. یا اللہ بڑی بے دلی کے ساتھ یا اللہ ہم نے احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ تو ہمارے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ تو ہمارے پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ ہم اقراری مجرم ہے,
ہمیں جس انداز سے کما حق ہو ان احادیث طیبہ کو پڑھنا چاہیے تھا، یا اللہ اس طرح ہم نہیں پڑھ سکے۔ یا اللہ جس انداز سے ہمیں پڑھانا چاہیے تھا، یا اللہ ہم نہیں پڑھا سکے۔ یا اللہ ہمیں پڑھانے کے اندر بھی اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، یا اللہ ہمیں پڑھنے کے اندر بھی اپنی کوتاہیوں کا غفلتوں کا احساس ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت یقیناً تمام گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمارے اس پڑھنے کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ پڑھانے کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ اے اکرم الاکرمین تو بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا شفیق ہے۔ ماں سے زیادہ شفقت تیرے اندر پائی جایا کرتی ہے۔ یا اللہ ماں سے زیادہ شفقت تیرے اندر پائی جایا کرتی ہے، باپ سے زیادہ مہربانی تیرے اندر پائی جایا کرتی ہے۔ یا اللہ ہم تو بہت گندے ہیں۔ یا اللہ جس طریقے سے ایک بچہ نالی میں گر جایا کرتا ہے وہ گندا ہو جایا کرتا ہے، یا اللہ پانی گندا سب طرف اس کے لگ جایا کرتا ہے۔ یا اللہ ماں کی شفقت اسے پریشان کرتی ہے، یا اللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں وہ لے لیا کرتی ہے، یا اللہ اس کو نہلاتی ہے، کپڑے بدلواتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چمکارتی ہے۔ مولا کریم ہم بھی اتنے ہی گندے ہیں، یا اللہ ہم بھی اتنے ہی گندے ہیں، گناہوں میں بالکل لطفت ہے۔ یا اللہ ہمارے کپڑے بھی بالکل گندے ہیں، ہمارا بدن بھی اللہ گناہوں سے لطفت ہو چکا ہے۔ مولا کریم اپنے رحمت کے پانی سے ہمیں دھو دے، یا اللہ تو اپنے رحمت کے پانی سے ہمیں دھو دے، یا اللہ تو رحمت کے پانی سے ہمیں دھو دے۔ یا اللہ تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، یا اللہ تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے۔ اے ارحم الراحمین تیری محبت کی اللہ ہمیں چمکار دے تو ہمیں اس لائق بنا دے۔ یا اللہ ہم تو مانگنے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ دامن پھیلائے جانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو نے توفیق دی ہے تو یا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لینا، یا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لینا، یا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لینا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دینا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دینا۔ اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرمانا، یا اللہ کافروں کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں تو رسوا نہ فرمانا۔ دنیا کے اندر بہت ذلیل کیا گیا ہمیں، یا اللہ دنیا کے اندر بہت رسوا کیا گیا ہمیں، یا اللہ ہمارے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، یا اللہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، یا اللہ ہماری مسجدوں کو چھینا گیا ہے، یا اللہ مدرسوں کے خلاف منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین ہمارا صرف یہ قصور ہے، وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ یا اللہ ہم ایمان والے بندے، یا اللہ صرف ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان رکھا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی غلامی کا توق ہمارے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر ہے، یا اللہ صرف اس جرم کی بنیاد پر ہمیں کاٹا جا رہا ہے، اس جرم کی بنیاد پر ہمارے خون سے زمین کو رنگین کیا جا رہا ہے، اسی جرم کی بنیاد پر ہماری مساجد کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہے، یا اللہ کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے، کسی حکمراں کا سہارا نہیں ہے، یا اللہ کسی حکومت کا سہارا نہیں ہے، کسی طاقت کا سہارا نہیں ہے، یا اللہ تو صرف تو ہی ہمارا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا ہے۔ ہم بالکل بے دست و پا چکے ہیں، یا اللہ بے دست و پا چکے ہیں، ہم جس کے در پہ جاوے وہی مارے جاتے ہیں، جس کے سامنے فریاد رسی کے لیے جاوے وہی ہماری کٹائی ہوا کرتی ہے۔ یا اللہ امت کا خود بہت سستا ہو چکا ہے، عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ یا اللہ اب کس سے جا کے مانگے؟ مولا کریم آج ہم نے تیرے سامنے ہاتھوں کو اس مسجد میں پھیلایا ہے، یا اللہ احادیث طیبہ پڑھنے کے بعد ہم نے تیرے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اب تو ہماری لاج رکھ لینا، یا اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا، یا اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا، اور میدان محشر کے اندر بھی ہماری لاج رکھ لینا۔ یا اللہ اگر تم نے وہاں ہمیں سہارا نہ دیا، یا اللہ تیری حفاظت و مدد شامل حال نہ ہوئی، یا اللہ تیری رحمت کے چادر کے سائے تلے اگر ہم نہ آ سکے تو مولا کریم غیر لوگ بھی ہمیں کہیں گے ان کا کوئی خدا نہیں،
یا اللہ غیروں کے ساتھ ہمارا عشر نہ فرمانا، غیروں کے ساتھ جہنم میں ہمیں جمع نہ فرمانا۔ یا اللہ ہم مانگنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت تو وسعت کل شیء ہے۔ اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرما دے، یا اللہ عزت عطا فرما دے۔ یا اللہ یقیناً تو بہت قوت والا ہے، بہت طاقت والا ہے۔ یا اللہ وہ مقدس سرزمین، یا اللہ وہ مبارک سرزمین، یا اللہ جہاں انبیاء کرام دفن ہے، اے اکرم الاکرمین، خون سے رنگین ہو چکی ہے، یتیم بچوں کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، ان کی بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ یا اللہ ان کا مسئلہ کیا جا رہا ہے۔ اور اے کریم تیری غیرت کو چیلنج ہے، یا اللہ تیری غیرت کو چیلنج ہے، یا اللہ ظالموں کو ہلاک فرما دینا، یا اللہ ظالموں کو ہلاک فرما دینا، اپنی مدد کو یا اللہ کھلے بندوں نازل فرما دینا۔ یا اللہ جو خوش پناہ ہے ان کو بھی ہلاک فرما، یا اللہ جو خوش پناہی کر رہے ہیں ان کو بھی ہلاک فرما، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو بھی مٹا دے۔ یا اللہ تیرے صرف بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مولا کریم، مولا کریم، ہمیں حوصلے عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، اور یا اللہ امتحانات میں ہمیں مبتلا نہ فرما، یا اللہ آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت نہتے ہیں، یا اللہ ہم بیمار ہیں، اے اکرم الاکرمین شفا تیرے قبضے میں ہے۔ یا اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا ہوتی، یا اللہ جتنے لوگ مرے ہیں سب دوا کھا کے مرے، کوئی نہ مرتا، لیکن مولا کریم شفا تیرے قبضے میں۔ اب میں کتنے ساتھی بیمار، کتنے اساتذہ بیمار، یا اللہ کتنے پریشان حال، اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ بیماروں سے ان کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرما، یا اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ اے اکرم الاکرمین، ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے بڑی غفلتیں ہوئی ہیں، یا اللہ بہت غفلتیں ہوئی ہیں ہمیں، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ دین کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ رات کی تاریکیوں میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ چھپ چھپ کر کے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ چھپ چھپ کر کے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ دوسروں کو دکھا کر کے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ دانستہ طور پر بھی ہم نے گناہ کیے، یا اللہ دانستہ طور پر بھی ہم نے گناہ کیے۔ یا اللہ اے اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں سے سر پہ نظر فرما لینا، یا اللہ ہمارے گناہوں سے سر پہ نظر فرما لینا، ورنہ یا اللہ ہماری ہلاکت کے لیے ایک ایک گناہ بہت کافی ہے، یا اللہ ایک ایک گناہ ہماری ہلاکت کے لیے بہت کافی ہے۔ یا اللہ ہم یقیناً گندے ہیں، یقیناً گندے ہیں، لیکن یا اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، یہ قدوسیوں کا مجمع ہے، یا اللہ جن لوگوں کا مجمع ہے جن کے نیچے فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں، اے رب العالمین، یہ مجمع اگر کسی امیر کے در پہ جا کر اور ایک پیسے کی بھیک مانگے تو یا اللہ وہ امیر ان کو محروم نہ فرمائے گا، یا اللہ وہ امیر ان کے یقیناً جھولیوں کو بھر دے گا۔ لیکن مولا کریم، ہم سب تیرے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تجھ سے صرف ایک پیسے کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ آج ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ آج ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ اٹھے ہوئے گندے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے۔ تو نے بھی اللہ بہت گندے لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی ہے، یا اللہ بہت گندے لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی ہے، اور یا اللہ تو نے تو صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر بھی مغفرت فرماتی ہے۔ مولا کریم، ہماری زندگی کے اندر سے اللہ ایک بہانہ نکال دے، یا اللہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل ہم سے کرا دے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تیری رحمت کا بہانہ بن جائے۔ یا اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کر کے اس کا سہارا لے سکے، یا اللہ صرف تیری رحمت کا سہارا ہے، یا اللہ صرف تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اب تو یا اللہ ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما، یا اللہ ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پہ نظر فرما کر ہماری ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے۔ ہماری تلاوتیں بڑی بے لطف ہیں، یا اللہ ہماری نمازیں بالکل بے جان ہیں، یا اللہ ہمارے روزے بالکل بے روح ہیں، یا اللہ ہماری زکاتیں یا اللہ بے حقیقت ہے، لیکن مولا کریم تو برے کو بھی اچھے کے بھاؤ لے لیتا ہے، یا اللہ تو برے کو بھی اچھے کے بھاؤ لگا لیا کرتا ہے۔ مولا کریم تو فیاض خریدار ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اے اکرم الاکرمین ہماری عبادتوں کو روزوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اے اکرم الاکرمین
اے ارحم الراحمین اپنے فضل ہی کا معاملہ فرما دینا یا اللہ، اپنے کرم ہی کا معاملہ فرما دینا یا اللہ۔ اے اللہ، روز محشر کے اندر سورج بہت قریب ہوگا یا اللہ، بہت قریب ہوگا مولا کریم، دنیا کے سورج کی ہم تاب نہیں لا سکتے مولا کریم، صرف تیرا ہی سایہ ہوگا وہاں پہ یا اللہ، اس کے سائے کے علاوہ نہ کوئی درخت ہوگا نہ عمارت ہوگی یا اللہ، اس وقت بھی فضل فرما دینا یا اللہ۔ ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کو بہت پامال کیا، تیرے طریقوں کو ہم نے بہت پامال کیا، کل قیامت کے دن اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے یا اللہ، انبیاء بھی ہوں گے یا اللہ، مرسلین بھی ہوں گے یا اللہ، ہم تمام کے سامنے ہماری لاج رکھ لینا یا اللہ، کی لاج رکھ لینا، ان کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمانا یا اللہ، ان کے سامنے رسوا نہ فرمانا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، بہت بے انداز مانگے کرتے ہیں یا اللہ، میں ڈھانگنے میں ڈھنگ نہیں آیا کرتا، لیکن یا اللہ، تو بے ڈھنگے لوگوں کی بھی قبول فرما لیا کرتا ہے یا اللہ۔ تیری رحمت تو یا اللہ، ریت کے ذروں سے بھی کہیں زیادہ ہے اور درخت کے پتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے یا اللہ، رمل عادت سے بھی کہیں زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہے یا اللہ۔ ہمارے گناہ پھر بھی محدود ہے، لیکن تیری یا اللہ، تیری رحمت تو سمندروں کے دھاگوں سے بھی زیادہ لامحدود ہے یا اللہ۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دینا، کرم کا معاملہ فرما دینا، حاضرین کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو تو پورا فرما یا اللہ۔ ان کے دین کو خادم بنا دینا یا اللہ، ان کے دین کا داعی بنا دینا یا اللہ، دین کا منہج بنا دینا، ان کے پڑھنے کو بھی قبول فرما لینا یا اللہ۔ ان کو بڑھیا جگہ مرحمت فرما دینا، دین کی خدمت کرنے کا شعور مرحمت فرما دینا اور تمام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دینا یا اللہ۔ تمام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دینا۔ اب تک ہم نے جس غفلت کے ساتھ پڑھا ہے کہ اللہ، اس غفلت کو دور فرما کر کے آئندہ کی زندگی یا اللہ، ہوش کی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ۔ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرما، بے اولادوں کو اولاد مرحمت فرما، جو لڑکے لڑکیاں اللہ رشتے کے قابل ہو چکے ہیں، غیب سے رشتوں کا نظم فرما دے یا اللہ، غیب سے رشتوں کا نظم فرما دے یا اللہ۔ اے اکرم الاکرمین، جو دعائیں تیرے نبی نے مانی ان تمام میں ہمارا حصہ لگا دے یا اللہ۔ جو دعائیں تیرے نبی نے مانی ان تمام میں حصہ لگا دے یا اللہ۔ جن چیزوں سے تیرے نبی نے پناہ چاہیے ان سب سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ، سب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما۔ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی رہ گئی وہ بھی ہمارے آپ نے قبول فرما۔ جو حاضرین کی تمنا ہے، آرزو ہے یا اللہ، ان کو بھی پورا فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو محض فضل و کرم سے قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔